بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وسوسے کیوں آتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مولا علی کی نماز اور پیر جماعت علی شاہ کا ایک امام مسجد کے بارے میں فیصلہ۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بعض افراد وسوسوں کو بیماری سمجھتے ہیں، لہذا اس کا علاج کروانے کے لیے مارے پھرتے ہیں۔ کچھ افراد روحانی معالج اور کچھ افراد جعلی پیروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جس سے مالی طور پر بھی نقصان اٹھاتے ہیں، بلکہ بعض افراد تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لہذا پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ وسوسوں کا آنا کوئی بیماری نہیں، اس لیے کہ جیسے بخار ایک بیماری ہے، اب بندہ کھانا کھا رہا ہے یا سو رہا ہے، کوئی بھی کام کاج کر رہا ہے، اس کو بخار ہوگا۔ تاش شطرنج کھیلتے ہوئے اور دیگر گناہوں کے کام کرتے ہوئے بھی وسوسے آنے چاہیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وسوسے آتے ہیں تو صرف اس وقت کہ جب ہم نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں، تو پھر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ بیماری نہیں، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، جو انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو ہمیں بھی اس کو دشمن جاننا چاہیے اور اس کی پیروی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی مخالفت کرنے میں ہی اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ وسوسوں کا آنا یہ بیماری نہیں، بلکہ شیطان کی طرف سے حملہ ہے، تاکہ یہ بندہ نیک کام نہ کر پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ تاش کھیل رہا ہوتا ہے یا کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وسوسے ہرگز نہیں آتے۔ یہ اسی وقت آتے ہیں جب ہم جنت میں جانے والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ گناہ کے کاموں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے والے کے دل میں محتاجی کا خوف نہیں آتا۔ چند روپے مسجد اور نیک کاموں میں خرچ کرنے سے دل میں محتاجی کا خوف پیدا ہونے لگتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اپنے اس دشمن کو سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہوں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ دشمن کی بات نہیں مانی جاتی، بلکہ اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ تو جب ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیں گے تو ہمارے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ ساری تمہید بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم پہلے دل سے تسلیم کر لیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، کہ اس طرح ہمارے لیے علاج کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک بندہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی کام کاج نہیں، لیکن جیسے ہی اذان سنائی دے گی اس کو دنیا جہان کے کام یاد آ جائیں گے، تاکہ بندہ نماز ادا کرنے نہ جائے۔ اگر بندہ ہمت کر کے مسجد چلا ہی گیا، طہارت کرتے ہوئے وسوسے ڈالے گا تاکہ بندہ سنجا خانے میں ہی لگا رہے، نماز ادا نہ کر سکے۔ اگر اس میں بھی شیطان ناکام رہے گا تو وضو میں وسوسے ڈالے گا، پھر نماز کے دوران رکعتوں کی تعداد میں، یہاں تک کہ جب بندہ نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جائے تو پھر بھی تذبذب کا شکار رہے گا کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو اس وقت شیطان اور مومن کے درمیان ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر مسلمان نماز چھوڑ دے تو یہ سمجھ لو کہ شیطان کامیاب ہو گیا اور مسلمان ناکام ہو گیا، اور اگر نماز ادا کرنے میں مسلمان کامیاب ہو جاتا ہے تو شیطان ناکام ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر کہتا ہے کہ اے انسان، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی،
کہ کسی صورت میں تجھے نماز ادا کرنے سے روکوں، مگر تو نے نماز ادا کر ہی لی۔ دوسری طرف وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہائے افسوس، جس سجدے کو ادا نہ کر کے میں جنت سے دور ہوا، اسی سجدے کو ادا کر کے انسان جنت کا حقدار بن گیا۔ حضرت مولا علی کی نماز۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز تھے اور نماز میں خیالات کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز بغیر خیال کے ادا کر کے دکھاتا ہوں۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تم بغیر خیال کے نماز ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو میں تمہیں انعام کے طور پر ایک چادر دوں گا۔ حضرت علی نماز ادا کرتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے انعام دیا جائے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا تو نماز میں یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ جو مجھے چادر دی جائے گی وہ معلوم نہیں کون سے رنگ کی ہوگی؟ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم کوئی چیز رکھ کر بھول جاؤ تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، شیطان خود ہی یاد کرا دے گا۔ پیر جماعت علی شاہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کو فیوز و برکات سے نوازنے کے لیے ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ گاؤں والے بڑے خوش ہوئے۔ ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ مریدین نے اپنے علاقے کی اہم شخصیات سے ملاقات کروائی۔ دوران ملاقات انہوں نے اپنے علاقے کے امام مسجد سے بھی ملاقات کروائی اور بتایا کہ یہ بہت نیک ہیں، ان کو ہماری مسجد میں امامت کرواتے تقریباً 25 سال ہو گئے، لیکن آج تک ان کو نماز میں وسوسہ نہیں آیا، یعنی نماز میں بھولے نہیں، کبھی سجدہ سہو بھی نہیں کیا۔ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو سکھ تھا۔ پیر صاحب نے بتلایا کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، شیطان اس کو وسوسے ضرور ڈالے گا، جس کی وجہ سے وہ نماز میں بھولے گا، پھر سجدہ کرنا پڑے گا۔ جو بھولا نہیں، اس سے پتہ چلا کہ اس کے پاس تو دولت ایمان ہی نہیں تھی۔ آئیے اب ہم ان وسوسوں کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ وسوسے جتنے بھی برے ہوں، بلکہ کفریہ وسوسے جیسے اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں، برے وسوسے بھی کیوں نہ آئیں، بندے کا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ تسلی کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی کے دل میں خیال آ گیا کہ میں فلاں آدمی کو قتل کر دوں گا، تو کیا اس پر قتل کا مقدمہ درج ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے، اس کا جواب یہی ہوگا کہ جتنی دیر تک وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا، یعنی اپنے اس خیال کو عملی جامہ نہیں پہنائے گا، اس پر قتل کا مقدمہ ہرگز درج نہیں کیا جائے گا۔ تو میں بھی یہی کہوں گا کہ صرف وسوسے ہی آ رہے ہیں، عملی جامہ تو نہیں پہنایا، تو بندے پر کفر کیسے لازم ہوگا؟ بلکہ ایسے وسوسے آنے سے بندہ پریشان ہے، تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ ان وسوسوں سے راضی نہیں بلکہ پریشان ہے۔ تو وسوسوں کے آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ چور ہمیشہ وہیں آتا ہے جہاں مال و دولت ہوگی۔ جہاں مال نہیں ہوگا وہاں چور نہیں آئے گا۔ شیطان مال کا نہیں بلکہ ایمان کا چور ہے۔ جب شیطان وسوسے ڈالنے کے لیے آئے تو سمجھ جاؤ کہ میرے پاس دولت ایمان ہے، اسی لیے شیطان پاس آیا ہے۔ لہٰذا ہمیں وسوسوں کے آنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس طرح شیطان نامراد ہوگا، کیونکہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے توڑ دیا جائے۔ اگر وسوسے آنے پر ہم سجدہ شکر ادا کریں گے تو اس طرح ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے اسلامک چینل انعام اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔